اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سورہ نبا کا 2-3 آیات کا ترجمہ اور تھوڑا مختصر انداز سے تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو آپ شیئر کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ میں آپ کا کمنٹ بتانا۔ دوستو، آپ ایسے یوٹیوب نکالتے ہیں تو بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ زندگی کو ایسے ہی خواہ مخواہ برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے۔ جس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کا آخر میں آپ کا کچھ ایسا مقصد ہوگا۔ آپ پڑھیں تو اس کا مقصد یہ ہے، کبھی کسی کا مقصد نوکری ہوتا ہے، کسی کا اور کچھ جاننا ہے، اور ایسے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کا بھی کچھ مقصد ہوگا، ضرور مقصد ہے۔ اور اس دنیا میں ہمیں ایک ایگزام ہال کی طرف بھیجا۔ جس طریقے سے ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں تو آخر میں اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اگر رزلٹ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ برا رزلٹ اچھا بھی آتا ہے اور برا بھی آتا ہے، تو دونوں قسم کا رزلٹ ہے۔ اس لیے ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا تو ہمیں بھی جو ایگزام میں پاس ہوگا، رزلٹ اچھا رہے گا، اس کے لیے تو ایک جگہ ہے، اور جو برا ہوگا، جس کا رزلٹ خراب ہوگا، اس کے لیے اس کا رزلٹ دوسرا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کی باتیں سنیں اور اللہ کی طرف اللہ کے دیے ہوئے باتوں پر عمل کرے، اور اس کے خوش ندی، اس کے راضی کے مطابق، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اسی کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی ہم نے مرد عورت دونوں پیدا کیا، اور مرد عورت پیدا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سلسلہ جاری رہے، مرد و عورت مل کر اس کے سلسلہ جو ہے انسان کی سلسلہ وہ باقی رہے، آگے بڑھتا رہے۔ صبح تھا تمہارے نیند کو ہم نے راحت کی چیز بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہارے راتوں کو وجعلنا اللیل، اور ہم نے راتوں کو پردہ کی چیز بنایا۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جب رات ہوتے ہیں تو اندھیرے میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کو ہر چیز میں چڑیا ہو یا پرندہ چرندے سب کا چہچہانا بند ہو جاتے ہیں، ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک قسم کا پردہ بن جاتا ہے۔ اور جب رات اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیرا سا بناتے ہیں تو اس میں نیند بھی لگے گا۔ ایسے آپ جب روشنی میں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں روشنی میں نیند نہیں آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیند اچھے سے اور رات کو اچھے گزارنے کے لیے پردہ کی چیز بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، سے بعد میں کیا ہے، دین کے بارے میں بتایا کہ دین کو ہم نے معاش کے وقت، روزی کے وقت بنایا، کہ آپ روزی کی تلاش کرے، روزی کرے، کام میں جائے، جب یہ روزی کی تلاش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز سے آپ کے رات میں جو رات بنایا تو آپ کو نیند دیا۔ تو نیند جب انسان نیند آتے ہیں، اچھے سے نیند آتے ہیں، سکون، تو اس کا بدن میں طاقت بھی ہوتا ہے، بیمار سے وہ دور رہتا ہے، اچھا سواستھ رہتا ہے، اس لیے وہ دن میں کام کر سکتے ہیں اچھے سے۔ اس لیے کتنا خوبصورت انداز سے آپ کو بتایا کہ ہم نے رات کو نیند کی راحت کی چیز بنایا، نیند کو آپ کو راحت کی چیز بنایا، اور رات کو پردہ بنایا۔ تو ہم ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے آدمی ہیں کہ رات کو پورا رات جگتے ہیں اور دن میں فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ جب فجر ہوتا ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، تو اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات میں اچھے سے سوئے، تو دن میں آپ کا دماغ، آپ کا بدن صحیح رہے گا، کام کر پائیں گے اچھے سے۔ اس لیے ہم رات کو ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بتایا کہ ہم نے تمہارے نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور رات دیا ہے نیند، اچھے سے نیند مرنے کے لیے، سونے کے لیے، تو اس لیے ہمیں چاہیے رات کی قدر کرے، وقت کی قدر کرے، اور جس وقت جس کے لیے بنایا اسی پر خرچ کرے۔ خدا حافظ۔